اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 8 دسمبر ہے اور منگل کا روز ہے۔ منگل کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دیگر ممالک کی دن بھر کی اہم خبریں شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ اسپین میں امیگریشن دفاتر کا سیتا یعنی اپائنٹمنٹ ایک ناقابل اصلاح مسئلہ بن گیا ہے اور لوگ مسلسل اس کے لیے خجل خوار ہو رہے ہیں۔ اس مسئلے کی حساسیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ شہریوں کی جانب سے متعدد شکایات موصول ہونے کے بعد کاتالان محتسب رافیل ریبو نے سیتا یعنی اپائنٹمنٹ نظام پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ لوگوں کے حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو۔ واضح رہے کہ اسپین میں پیپرز کی تجدید اور دیگر دفتری امور کے لیے امیگریشن دفاتر کا سیتا یعنی اپائنٹمنٹ کا آن لائن حصول ایک درد سر بنا ہوا ہے اور لوگ اس کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں اور پھر اس کے لیے بھاری رقوم ادا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نیشنل پولیس نے امیگریشن دفاتر یعنی سول گورنر کے سیتا میں رکاوٹ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور وبا کی وجہ سے اور 2005 کی امیگریشن میں لیگل ہونے والوں کے پیپرز کی تجدید کے رش سے بارسلونا میں سول گورنر کے دفتر پر زیادہ بوجھ ہے۔ اس بات کا اظہار حکومت اسپین کی نمائندہ برائے کاتالونیہ یا سول گورنر تریسا کونڈریا نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2005 کی امیگریشن میں 5 لاکھ تارکین وطن کو لیگل کیا گیا تھا، حالانکہ ہم نے 90 ملازمین کا اضافہ بھی کیا ہے، مگر اس کے باوجود کام کا بہت لوڈ ہے۔ حکومت اسپین کی نمائندہ برائے کاتالونیہ گورنر سول تریسا نے کہا کہ سیتا یعنی اپائنٹمنٹ کی سسٹم کی خرابی کی وجہ فراڈ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ شک ہے کہ بعض لوگوں نے ہیکڈ ٹرمینل کے ذریعے ہمارے سسٹم کو بلاک کر رکھا ہے اور یہ لوگ ڈیٹا پروٹیکشن لا کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے رقم لے کر سیتا نکالنے والوں کا راج ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک انٹرنیٹ آئی پی پر زیادہ سے زیادہ 3 درخواستوں کے لیے سیتا نکالا جا سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق قریباً 65% لوگ معاوضہ سیتا لے کر اپنے پیپرز رینیو کروانے کے لیے سول گورنر جاتے ہیں۔ کاتالونیہ میں مائکرو یعنی چھوٹی اور درمیانے درجے کی کمپنیوں کی تنظیم پی میک نے آٹونومس یعنی سیلف امپلائڈ کے شعبے کے افراد کی فائنانشل ایڈ کو خوش آمدید کہا ہے اور اس ضمن میں 232 ملین یورو کی رقم مخصوص کرنے پر حکومتی فیصلے کو بھی سراہا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد یہ رقم متاثرین کو ادا کی جائے تاکہ آٹونومس یعنی سیلف امپلائڈ اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکے۔ ورکرز کی یونین CSU یعنی کمیسیون اوبریرو نے سیلف امپلائڈ یعنی آٹونومس والوں کی مالی امداد کے فیصلے کو سراہا ہے۔ یاد رہے کہ 1,16,000 سیلف امپلائڈ ورکرز کو کاتالونیہ میں 2,000 یورو کی یکمشت فائنانشل ایڈ ملے گی۔ یاد رہے کہ اس امداد کے لیے رجسٹر ہونے کی تاریخ 30 نومبر سے لے کر 7 دسمبر تک تھی۔ واضح رہے کہ یہ مالی مدد یا فائنانشل ایڈ کرسمس کی چھٹیوں کے بعد رجسٹرڈ ہونے والے آٹونومس ورکرز کو دی جائے گی۔ کاتالان پولیس موسس دے اسکواڈرا نے ہفتہ کو کاتالان شہر سبادل میں ایک شخص کو قتل کرنے کے جرم میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ 51 سالہ ہسپانوی شہریت کے حامل ملزم کو کایے پوبلو بوبی سے گرفتار کیا گیا۔ اس شخص پر الزام ہے کہ اس نے 37 سالہ شخص کو قتل کیا۔ مقتول کو زخمی حالت میں ہسپتال لایا گیا تھا مگر وہ جان بر نہ ہو سکا۔ ملزم نے مقتول کو چھری کے وار کر کے 20 سڑک میں قتل کیا تھا۔ کاتالان پولیس موسس دے اسکواڈرا کے اہلکاروں نے بارسلونا میں 3 مرد اور ایک خاتون کو گرفتار کیا ہے جو مبینہ طور پر عوامی پارکنگ والے مقامات اور شاپنگ سینٹر کی پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں سے قیمتی اشیاء چراتے تھے۔ کاتالان پولیس کے مطابق سان مارتی ڈسٹرکٹ کے ایک شاپنگ سینٹر میں انہوں نے 8 چوری کی وارداتیں کی، جبکہ ایک واردات کاتالان شہر متارو میں کی۔
گرفتار ملزمان کرائے کی گاڑیاں وارداتوں کے دوران استعمال کرتے تھے۔ گرفتار ملزمان کی عمریں 19 اور 38 سال کے درمیان ہے اور یہ گاڑیوں کے شیشے توڑ کر گاڑیوں سے قیمتی اشیاء چراتے تھے۔ ملزمان چلی کے شہری ہیں اور ان کا کرمنل ریکارڈ چلی، اسپین، فرانس اور جرمنی میں بھی ہے۔ ہسپانوی وزارت صحت نے نئے کرونا وائرس کے 17,681 پازیٹیو کیسز درج کیے اور وبائی مرض کے آغاز سے تشخیصی ٹیسٹوں کے ذریعے مجموعی طور پر 17,02,328 کیسز رجسٹر ہوئے۔ جہاں تک ہلاکتوں کی بات ہے تو اسپین میں کرونا وائرس کی وجہ سے اب تک 46,646 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مجموعی طور پر قریباً 2 کروڑ ٹیسٹ کیے گئے۔ وبائی امراض کے آغاز سے لے کر بارسلونا میں کووڈ-19 سے 65% اموات ریکارڈ کی گئی، جن میں ہسپتالوں یا صحت کے مراکز میں 3,374، نرسنگ ہومز میں 1,396 اور گھروں میں 348 اموات ہوئیں۔ بارسلونا میں وبائی مرض کے آغاز سے ہی کووڈ-19 کے 67,000 سے زائد کیسز رجسٹر کیے گئے، جن میں 54% کیسز کا شکار خواتین بنی، جن کی مجموعی تعداد 36,033 اور 46% مرد ہیں، جن کی مجموعی تعداد 31,025 ہے۔ برطانیہ میں آج سے عوام کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین دی جا رہی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے دن کو وی ڈے کہا جا رہا ہے۔ پہلے دن اس 80 سال سے زائد عمر کے افراد اور طبی عملے کے اراکین کو یہ ویکسین فراہم کی جائے گی۔ 21 دنوں میں یہ اس کی دوسری خوراک دی جاتی ہے۔ بھارتی ریاست راجستھان میں شادی کی تقریب سے چند گھنٹے قبل دلہن کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پر شادی ملتوی کرنے کی بجائے کوارنٹین سینٹر ہی میں جوڑے نے شادی رچا لی۔ اتوار کو دلہن کا ٹیسٹ مثبت آنے کی خبر ملتے ہی راجستھان کے نواحی گاؤں باران میں ایک کوارنٹینہ مرکز کے صحن میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ دولہا دلہن نے روایتی عروسی ملبوسات کی بجائے کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی لباس زیب تن کر رکھے تھے۔ شادی کے بندھن میں بندھنے والے پنڈت نے بھی ایسا ہی حفاظتی لباس پہن رکھا تھا، جس سے وہ دیکھنے میں خلا نورد لگ رہے تھے، جبکہ تقریب کے دیگر شرکاء نے بھی حفاظتی لباس اور ماسک پہنے ہوئے تھے۔ وزارت صحت کی جانب سے دولہا اور دلہن کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ یورپی یونین نے رکن ریاستوں کو 31 دسمبر 2022 تک عارضی طور پر کووڈ-19 کے ٹیسٹ اور ویکسین کو سیلز ٹیکس یعنی ویٹ سے مستثنیٰ قرار دے دیا ہے۔ اسپین کی فارمیسیوں میں کرونا ٹیسٹ کے ریپڈ ٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے۔ ریپڈ ٹیسٹ یہ وبائی مرض کے خلاف جدید ترین ہتھیار ہے۔ یہ ٹیسٹ ایک نیڈل سے خون لے کر کیا جاتا ہے، جس کا رزلٹ 10 منٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ 90% مؤثر ہے اور اس کو یورپین کمیونٹی کی منظوری بھی حاصل ہے۔ والدہبرون ہسپتال کی سربراہ میجادا کامپینس نے خبردار کیا ہے کہ پہلی کے مقابلے میں کرونا وائرس کی دوسری لہر میں کم اموات لوگوں میں تحفظ کے غلط احساس کو پیدا کر سکتی ہے اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ وائرس ختم ہو گیا یا کم ہو گیا، کیونکہ کیسز کم ہوئے ہیں اور اس بنا پر بہت سے لوگ اس بیماری کے حوالے سے اپنا خوف کم کر چکے ہیں یا لاپرواہی برت رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایک انٹرویو میں کیا۔ انہوں نے پیشین گوئی کی کہ کرسمس کے بعد تیسری لہر بھی آ سکتی ہے اگر احتیاط ملحوظ خاطر نہ رکھا گیا، اور اس کے بعد حفظان صحت کے اصولوں اور حفاظتی اقدامات کے لیے مزید سخت پابندیوں کا نفاذ بھی ہو سکتا ہے۔ کاتالونیہ میں اس وقت 18 لاکھ افراد کی کاتالان محکمہ صحت نگرانی کر رہا ہے، جن کو کووڈ-19 ہونے کی وجہ سے بے شمار طبی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کاتالان محکمہ صحت نے فون کالز اور SMS کے ذریعے طبی مسائل کے خطرے سے دوچار افراد کو نگہداشت، معلومات اور مشاورت کی فراہمی کے لیے ایک پروگرام شروع کر رکھا ہے۔ بارسلونا کے علاقے میں سڑک پر پیدل چلنے والوں کی بھیڑ اور آمد و رفت سینٹر کے ٹریفک کے نظام کو متاثر کر رہی ہے، لہٰذا گواردیا اربانا نے لوگوں کو نجی گاڑی لانے سے منع کیا ہے اور لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ بارسلونا کے مرکزی علاقے میں کرسمس کی وجہ سے خریداروں کی قطاریں بدستور جاری ہیں۔ فرانس میں حکومت کے تجویز کردہ ایک سیکورٹی قانون کے خلاف ملک گیر احتجاجی مظاہروں کے دوران کئی شہروں میں مظاہرین اور پولیس کے مابین تصادم دیکھنے میں آیا۔ سب سے بڑے مظاہرے پیرس میں کیے گئے۔ ملکی وزیر داخلہ نے اتوار کے روز بتایا کہ ان مظاہروں کے دوران 95 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ 67 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔
مجوزہ سکیورٹی قانون ملکی پارلیمان میں منظوری کے مرحلے میں ہے اور یہ مظاہرے اس قانون کے خلاف دوسرے ویکنڈ پر بھی جاری ہیں۔ پاکستانی ہسپتال کرونا وائرس کے مریضوں سے بھر گئے ہیں اور اس وبا کی دوسری لہر کے دوران انہیں مریضوں کی مسلسل بڑھتی ہوئی تعداد کا مقابلہ کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ یہ بات ملکی ڈاکٹروں کی تنظیم پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل سجاد کیسر نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں میں صورتحال نازک تر ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کو نیوزی لینڈ کے خلاف T20 اور ٹیسٹ سیریز کی تیاری کے لیے آج منگل سے تنہائی ترک کرنے اور پریکٹس شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ قوانین کے تحت کورونا سے بچاؤ کے لیے ٹیم کو کرائسٹ چرچ آمد کے بعد 14 دن کوارنٹین میں گزارنے تھے۔ نیوزی لینڈ میں موجود پاکستان کرکٹ اسکواڈ آئسولیشن کے ختم ہونے کے بعد کرائسٹ چرچ سے کوئنز ٹاؤن پہنچ گیا ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز سامنے آنے کے بعد انگلینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ جنوبی افریقہ ختم کر دیا گیا۔ ون ڈے سیریز سے قبل دونوں ٹیموں کے کھلاڑی اور سپورٹس سٹاف میں کرونا وائرس کے کیسز سامنے آئے تھے، جس کے بعد دورے کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا سیگمنٹ پسند آئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ انشاءاللہ کل نئے پروگرام میں نئی خبروں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔